پورا علم ہوتا ہے۔ یہ جہاں سے ہم بیان کرتے وہ بھی انسان تھے، اسی زمین پر پیدا ہوئے، رہے سہے مرے، انہوں نے تمام خزائن رکھ کر کے چلے گئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ قرآن کریم کے اندر متشابہ استعمال ہوا ہے۔ متشابہ دو طرح ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں متشابہ من وجہ، دوسرے کو کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ۔ اس کل الوجوہ کو ہم کہتے ہیں متشابہ بعض، صرف سے متشابہ۔ دیکھو قرآن کریم میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں راج ہے۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ یریدون وجہہ، وجہ چہرہ، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے، پیروں سے، پنڈلیوں سے، چہرے سے منزہ اور ماوراء الورا ہے۔ یہ اعضاء مخلوق کے ہوتے ہیں، جو حادث ہوتا ہے، کبھی ہوگا کبھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اعضاء سے منزہ ماوراء ہے، تو اس کو کہتے ہیں متشابہ من وجہ، یعنی اس کا معنی مخلوق کے اعتبار سے تو ہے ید، یہ ہاتھ ہے، ساق یہ پنڈلی ہے، وجہ یہ چہرہ ہے، ولیکن لا یلیق بجنابہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو چہرے کا معنی کر لیتے ہیں رضا، خوشنودی، اور پنڈلی کا معنی کرتے ہیں جلوہ، اور ہاتھ کا معنی کرتے ہیں اختیارات، قدرت۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، یعنی میرے اختیار ہی نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں فلاں آدمی کے بڑے ہاتھ ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ 3 گز کا ہاتھ ہے، یعنی اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ ان الفاظ کو کہتے ہیں متشابہ من وجہ، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے یہ سورتوں کے شروع میں حروف، جن کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یہ متشابہ بعض ہے۔ بالکل اس کا معنی مطلب لغت میں رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ چنانچہ ایک بحث چلی ہے صفات متشابہات کی، کس چیز کی؟ جو علماء شرائط پڑھ چکے ہیں، دور حدیث کر چکے، انہیں سب معلوم ہے، لیکن چلو چونکہ دہرائی ہے، اللہ کی کتاب کا سبق ہے۔ اس میں 2 جماعتیں ہیں سلف صالحین، دونوں اہل حق ہیں۔ ایک محدثین کی جماعت ہے، وہ ان الفاظ کو ان الفاظ کی حد تک استعمال کرتے ہیں، آگے بڑھاتے نہیں۔ ید فید، ساق فساق، یدعو قدمہ فقدمہ، لا یؤولون بل یترکون، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہو، کہتے تعویل واویل کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے التنزیہ مع التفویض۔ تفویض والا جو کا تو چھوڑ، اللہ پاک ہے اور جو لفظ جس جگہ جہاں ہے وہی ہے، ہم اس کے کنہ میں کیف و کم میں نہیں لگ رہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ التنزیہ مع التفویض۔ اللہ پاک ہے، جو صفت جمع مستعمل ہے اسی طرح رہنے دیں۔ اور دوسری جماعت متکلمین و فقہاء کی ہے، وہ پوری دنیا کو جواب دینے والے ہیں۔ علم کلام کا تو کام ہی سارے کفار کا سر نیچے کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ جواب کافی نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں، لہا مناسبات، ان کی مناسبتیں ہیں، وہ مناسبات ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس جماعت کے اس نظریے کا نام ہے التعویل مع التنزیہ۔ دیکھ لیے تنزیہ مشترک ہے، یہ کہتے ہیں تعویل کرو، لیکن اللہ کی پاکی، تقدس، عظمت، ماوراء الورا شان وہ محفوظ رہے۔ کوئی ایسی تعویل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ۔
اس پر سلف میں مناظرے ہوئے ہیں، بڑی زبردست معرکۃ الآراء کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم صرف 3 کتابوں کی دلالت کرتے ہیں کہ جو اس زمین پر غیرت، حیا اور تہذیب سے رہنا چاہے اور مولوی کہلاتا ہے، وہ فرصت کے اندر اس کو دیکھیں۔ سب سے بڑی مفصل کتاب اس موضوع پر وہ امام بیہقی کی ہے، کتاب الاسماء والصفات۔ دوسری کتاب ہے السیف الثقیل، السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل۔ تم اتنا لمبا نہ یاد رکھو کہیں ناف گر نہ جائے۔ آپ اتنا ایک پہلا لفظ یاد رکھے، السیف الثقیل۔ ابن قیم نے نونیہ کے اندر تعویل والوں کو برا کہا تھا، اس کا رد کیا ہے تقی الدین سبکی۔ کتاب کا نام ہے السیف الثقیل۔ یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، استاد محترم مولانا عبداللہ کا کاخیل مرحوم کے پاس تھی۔ ایک دن میں حضرت کا مہمان تھا، بتایا کہ السیف الثقیل ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کس طرح وصول کروں گا؟ کہا بس 8-10 دن میں مجھے فرصت ہو جائے گی فوٹو اسٹیٹ کرا کے۔ میں نے کہا حضرت میں فوٹو اسٹیٹ کر نہیں، کتاب ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ 10-15 دن اتنے مشکل گزرے جیسے 10 سال گزرے۔ 11ویں دن میں واپس ان کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے کہا فوٹو اسٹیٹ مکمل ہو گیا، یہ السیف الثقیل ہے۔ اور اسلام آباد سے لے کے کراچی تک میں نے اول سے اخیر تک 2 مرتبہ ختم کی، اور یاد ہے زبانی مجھے بالکل الحمدللہ۔ اصل میں اس پر مقدمہ ہے شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ علوم سے جواہرات سے نبرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السیف الثقیل۔ اور تیسری بڑی کتاب اس موضوع پر وہ امام اہل سنہ امام ابو اسحاق اصفرائینی کی ہے، اس کا نام ہے عقائد الاسلام۔ امام ابو المظفر ابو اسحاق الاصفرائینی۔ ہمارے جامعہ میں ایک بزرگ استاد گزرے ہیں، مولانا لطافت الرحمان صاحب، رونیان سوات کے باشندے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اچھے عالم تھے، لیکن دنیا کے لیے میلان مودودیت کی طرف تھا۔ تو میں انہیں لے آیا وہاں سے، جامعہ حنفیہ ملیر سے، اور اس میں ہمیں کچھ کامیابی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پشاور میں مدرس رہتے ہوئے ایک عرب عالم کی تنقید کی تھی، وہ تنقید ان کے پاس محفوظ تھی، اور وہ ہم نے ایک جز میں شائع کیا، اس کا نام ہے احسن التحقیقات فی شان المتشابہات۔ بانٹتے 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 ختم ہو گئی۔ میرے علاوہ اور کسی میں دم خم ہے نہیں کہ پتہ کرے کہ دوبارہ چھپا ہے۔ اب وہ دوبارہ چھپ جائے تو آپ کو ایک نسخہ مل جائے، صرف ان طلباء کو جو شرائط اور دورہ کر چکے ہیں، بقیوں کو دینے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ احسن التحقیقات فی شان المتشابہات نام میں نے تجویز کیا ہے، اس پر میں نے مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمہ میں نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ میں نے کہا محدثین نے تعویل نہیں کی، ضرورت نہیں تھی، اور متکلمین تعویل کرتے تھے، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے پڑھیں گے، کیسے چلیں گے؟ آج کل سعودیہ میں بعض کلب عقور پیدا ہوئے، باولے کتے، وہ الٹے سیدھے چند مسائل یاد کر کے حرم شریف میں دیکھتے کوئی داڑھی پگڑی والا
پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکیہ کا مولوی ہو تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تعویل جائز ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو کہتے ہیں انت کافر، تعویل تو حرام اور کفر ہے۔ میرے پاس بھی اس طرح ایک قلب عقور کئی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا، اب مجھ سے کہا کہ تعویل جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری معولہ میں سے ہے، اب آپ بتائیں کہ بخاری مسلمان ہے یا نہیں؟ اور اصح الکتب میں بخاری نے اتنی تعویلات جمع کی کہ اس قدر تعویلات تو ماتریدی کے پاس نہیں۔ میں نے دورے والوں کو بتایا کئی مقامات پر کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی یہ مکمل معولہ ہے، یعنی متکلمین اور فقہاء کے مسلک پر ہے، نہ کہ محدثین کے طریق پر ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر آیت الکرسی کی جب تفسیر کی، وسع کرسیہ، قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ، تعویل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بڑی لمبی چوڑی کرسی ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں مراد اللہ کا علم ہے۔ جب یہ میں نے کہا جو لال پیلا ہو گیا، میں نے کہا سامنے بخاری شریف رکھی ہے الماری میں، حرم شریف میں جس طرح یہاں ہمارے یہاں قرآن مجید ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہاں تمام کتابیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ بخاری شریف لے آیا، میں نے نکال کے دکھایا، میں نے کہا پہلے اس کا جواب پیدا کرے، پہلے آپ اپنا پیغنڈے کریں اور مہمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ پھر میں نے اس کو سورۃ قصص کی آخری آیت نکالی، کل شیء ہالک الا وجہہ، تو وہاں بخاری نے تفسیر میں لکھا ہے وجہہ اے ملکہ و سلطانہ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد۔ 10-12 تعویلات میں نے بخاری شریف سے نکالی۔ میں نے کہا جب تک آپ نے اس کا جواب پیدا نہیں کیا ہے، مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ مجھ سے کہا تسلی بخش کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا مشکل الاحادیث ابن فورک کی، بس سنتے ہی چلائے۔ یاد رکھنا ان تمام زائدین اور بے دین فرقے کے مقابلے میں امام طحاوی کے بعد جس محدث نے جوابات دیے وہ ہے ابن فورک محدث، اور ان کی کتاب کا نام ہے مشکل الاحادیث۔ حقیقت میں جو یہ اشکالات کرتے ہیں اس کے جوابات دیے۔ مثلا وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت نے اس کنیز سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس میں ہے کہ اس نے قالت فی السماء، حالانکہ اس نے کہا یہ طریق غلط ہے، فرفعت راسها الی السماء، سر اٹھایا۔ آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ کی گواہی معتبر ہے۔ اب دونوں باتوں میں فرق ہے، فی السماء علیحدہ بات ہے اور فرفعت راسها الی السماء علیحدہ بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں آسمانوں والا جانتا ہے، کیوں زمینوں والا کوئی اور ہے کیا؟ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، قرآن کی آیت میں آسمان میں بھی ہے، وہ زمین میں بھی ہے۔ یہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ، عم نوالہ، عظم برہانہ، جاد شانہ، وہ اپنے الوہیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، علماً، قوتاً، سلطنتاً۔ امام ابو اسحاق اصفرائینی کی عقائد شاید آپ کو نہ ملے، وزین کتاب ہے بہت، آپ اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابن فورک کی مشکل الاحادیث یہ عام مل رہی، پشاور کی چپی ہوئی خوار سی ایسی کمزور طباعت ہے، کتاب مکمل ہے پوری۔ صوبہ سرحد کے ایک جامع المعقول والمنقول نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس موضوع پر کتاب چاہیے۔ میں نے امام طحاوی کی 16 جلدوں میں دکھائی، دے رہا تھا
کہتا نہیں میں اتنے ہم نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا چلو یہ نااہلیت کی پہلی دلیل ہے. تو اچانک دیکھا میں نے ابن فورت کا ایک نسخہ نکلا. میں نے کہا کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ میں یاد کر لوں گا. تو مولانا لطافت الرحمان مرحوم کی کتاب احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، یہ اقوال العلماء کے ساتھ ہے. اس میں آیات و احادیث کا جز میں نے علیحدہ ترتیب دیا ہے، وہ مستند کی شکل میں ہے، کسی وقت بھی چھپ جائے. ورف میرے عذر ماں بپذیر ہے بسا آرزو کے خواب شدہ. بات بہت طویل ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں. الف لام میم ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ قرآن شریف انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس میں ایسے حروف اور الفاظ ہیں ان کا معنی اور مطلب واضح نہیں ہے. یہ تو حکمت بالغہ کے منافی ہے. یونان کی طرف سے ایک اشکال ہوا تھا، تو مناسبت بیان کی گئی اور کہا گیا کہ الف لام میم میں الف سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اور لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انزل هذا الكتاب بواسطۃ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے استاد محترم نے کہا تھا الف اول لام لازم میم مومن. اول لازم ہے مومن پر کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں نے پھر اس کا تتبع کیا کہ یہ مناسبت کہاں سے آئی ہے. عبداللہ ابن عباس کو اس قسم کے لوگ جب کچھ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ کے لیے اتنا جواب کافی ہے کہ انا اللہ ارا الف لام را انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اس کو مناسبات کہتے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. میں جب جیل میں تھا، ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.